نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کریم کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سب ملاحظہ کریں گے سورہ آل عمران شفا کی 139 نمبر شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین۔ رب ذوالجلال شان گرامی قدر فرماتا ہے ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے، کوئی قرحہ، کوئی تکلیف، کوئی زخم، کوئی دکھ پہنچا ہے تو فقد مس القوم قرح مثلہ، تو بے شک اسی کی مثل اس قوم کو بھی زخم پہنچ چکا ہے، یعنی جو تمہارے مد مقابل تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ جو دن ہیں، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم اس کو لوگوں کے درمیان دلو کی طرح رکھتے ہیں، تبدیل فرماتے رہتے ہیں انسانوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ ظاہر فرما دے اللہ تعالیٰ جل وعلا ان لوگوں کو الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنکم شُہَدَاء، تم میں سے بعض کو مرتبہ شہادت عطا فرما دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت جل وعلا ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ میدان بدر میں ایمان والوں نے کافروں کے 70 نامی گرامی سردار قتل کر دیے تھے، اللہ نے قتل کروائے تھے۔ پروردگار عالم جل وعلا نے 70 کے قریب کفار کو مسلمانوں کا قیدی اسیر بنا دیا تھا، اور باقی راہ فرار اختیار کر گئے تھے، زخمی بھی ہو گئے تھے، جبکہ میدان احد میں اللہ تعالیٰ قدرت دے کے 70 کے قریب ایمان والے مرتبہ شہادت پا گئے۔ کفار کو شکست فاش ہو گئی تھی، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرما دی تھی، ان میں زخمی بھی ہوئے اور شہید بھی ہوئے۔ تو رب ذوالجلال شان فرماتا ہے کہ اگر تمہیں یہ زخم پہنچا ہے، یعنی 70 افراد کے مرتبہ شہادت کے پانے کا غم تمہیں پہنچا ہے، تو بے شک اس سے بھی سخت غم اس قوم کو پہنچ چکا ہے، کافروں کو، وہ بھی اسی طرح غم پا چکے ہیں، اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یہ دن نداول دلو ڈول کو کہتے ہیں، یعنی جو کبھی پانی کا بھرا ہوا ہوتا ہے، کبھی خالی ہوتا ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ یا یا نداولها، ہم ان کو تبدیل فرماتے رہتے ہیں بین الناس، لوگوں کے درمیان، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو ہم عطا فرماتے ہیں، کبھی کسی سے چھین لیتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا کا دوسری جگہ ارشاد گرامی قدر ہے، قل اللہم مالک الملک، یہ کہیں اقرار کر کہ پوری کائنات کا بادشاہ میرا اللہ ہے، وہی مالک ہے۔ توتی الملک من تشاء، اور یہ عرض کر اے مولا تعالیٰ جس کو تو چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، ملک عطا فرما دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، یہ تیرے دست قدرت میں ہے، تو جسے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کبھی کو بیمار ہے، کبھی کو تندرست ہے، کبھی کو کامیاب ہے، کبھی کوئی ناکام ہے، کبھی کو دنیا میں آ رہا ہے، کبھی کو دنیا سے جا رہا ہے، یہ دن اسی طرح الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ، لفظی معنی تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، علماء فرماتے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے علم مبارکہ میں جو پہلے سے چیز موجود ہے اس کی اصل چیز کا اظہار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے جانتا ہے ایسے ہونا ہے، یہ جاننا اور بات ہے، کسی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا اور بات ہے۔ جس طرح مجھے پتہ ہو کہ یہ کام ایسے ہو کے رہے گا، پھر میں اپنی آنکھوں سے ایسے ہوتا ہو دیکھ لوں، گویا پھر وہ زیادہ عیاں ہوتا جاتا ہے۔ یہاں سے مراد ہے تاکہ ظاہر فرما دے اللہ تعالیٰ جل وعلا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنکم شُہَدَاء، اور تم میں سے بعض کو مرتبہ شہادت عطا فرما دے، جس طرح 70 کے قریب مجاہدین اسلام کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ رتبہ عطا فرما دیا تھا، اور یہ بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتے ہیں، رب کریم کی رضا کی خاطر شہید ہونے والے کے
خون کا بھی پہلا قطرہ زمین تک نہیں پہنچتا کہ رب ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جنت کی وہ حور جو اس کی بیوی بننے والی ہوتی ہے وہ فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیتی ہے۔ اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ رب کائنات جل کی رحمتوں کے جلوں میں پروردگار عالم جل وعلا سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ فرماتا ہے واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ پروردگار عالم جل وعلا عیاں فرما دے، نکھار کے رکھ دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور کافروں کو مٹا کے برباد کر کے رکھ دے۔ یعنی یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے، اللہ رب العزت جل وعلا دنیا والوں کو دکھاتا ہے کہ میرے بندے مجھ پر ایمان لانے والے کس قدر وہ صبر آزما مراحل سے گزر جاتے ہیں۔ وہ ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی، وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ ثابت قدمی سے رب کائنات جل وعلا کے رضا کی خاطر اپنی جان کی قربانی تک پیش کر دیتے ہیں، اور یہی ان کی عظمت ہے۔ اور اس کے صلہ میں کیا ملتا ہے؟ پروردگار عالم وہ ظالموں کا، کافروں کا زور توڑ دیتا ہے اور ان کو ملیا میٹ فرما دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم گمان کیے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، کبھی اللہ رب العزت جل وعلا نے اظہار نہیں فرمایا، ظاہر نہیں فرمایا ان لوگوں کا کہ جو تم میں سے ایمان والے جہاد کرنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور ابھی اللہ رب العزت جل وعلا نے ان صابروں کا بھی اظہار نہیں فرمایا کہ کون ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی جنت میں داخلہ اتنا آسان تو نہیں ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہی تمہیں جنت میسر آتی ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا کی رضا کی خاطر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں رمضان مبارک میں بھوکے بھی رہنا پڑتا ہے، اپنی جیب کی کمائی ہوئی رقم کو زکوٰۃ کی شکل میں دینا بھی ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنا ہوتی ہے، اپنے رب کو راضی بھی کرنا ہوتا ہے، اور کافروں کو چھوڑنا بھی ہوتا ہے، ایمان والوں کو اپنانا بھی ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں جو تکالیف آتی ہیں ان کو برداشت بھی کرنا ہوتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس راہ میں آنے والی پریشانیوں کو، وہ جو بھی مصائب و آلام آئے ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اور بڑی سی بڑی رکاوٹوں کو عبور بھی کرنا ہوتا ہے، پھر جنت تک کا راستہ میسر آتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جہنم کے اوپر بنے ہوئے پل سے، جس کو پل صراط کہتے ہیں، گزرنا پڑتا ہے۔ پل صراط پر سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہوگا۔ یعنی دنیا میں مصائب و آلام بھی تم کو آئیں گے، جس کے سلامت پروردگار عالم جل وعلا تم کو کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی ظاہر نہیں فرمایا ان لوگوں کو جو صبر و استقامت کے کوہ گراں ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ، بے شک اس سے قبل تم تو موت تک کی تمنا کرتے تھے ان کے ساتھ ملاقات ہونے سے پہلے۔ یعنی صحابہ کرام کو جب اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب مکرم میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اڑنے والی مکروہ خبر پہنچی، یعنی جو ناپسند خبر، مکروہ کا معنی ہوتا ہے جو پسند نہ ہو، جس سے کراہت ہو، وہ خبر پہنچی کہ رسول رحمت و مرتبہ شہادت پا گئے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے، تمنا کرنے لگے اے کاش اس وقت کے آنے سے پہلے ہم مر گئے ہوتے۔ اور بعض مسلمانوں نے پھر جان توڑ کر کافروں کا مقابلہ کیا کہ اب زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے اگر رسول رحمت ہی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ حالانکہ وہ خبر جھوٹی تھی، آپ قبل عزیز سن چکے ہیں کہ میری کریم آقا کے گھڑے کے اندر تشریف لے گئے تھے، اور شیطان نے چلا کے کہا تھا قد قتل محمد، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہی دائماً ابدا مرتبہ شہادت پا گئے ہیں۔ مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے، ان کی ہمتیں جواب دے گئیں، وہ کہہ رہے تھے کاش ہم اس سے پہلے مر گئے ہوتے، ہمیں یہ بد دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اور بعض نے اس طرح ٹوٹ کر کفار پر حملہ کیا کہ اب زندہ رہنے کی
کوئی تمنا نہیں ہے ہم مرتبہ شہادت پا جائیں۔ دونوں ہی صورتیں تھیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب مکرم علیہ کا الصلوۃ والسلام ان کو فرما دو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ، بے شک تم موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہوتی، تم ان سے ملتے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب وہ تمہیں نظر آئی اور تم نے اپنی نگاہوں کے سامنے اس کو دیکھ لیا، یعنی اس موت کو بھی کہ تم نے دیکھ لیا کہ موت کس قدر تمہارے قریب آ گئی تھی، یعنی کفار نے تم پر کس طرح حملہ کیا تھا اور تمہیں کس طرح مرتبہ شہادت پہ فائز کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بعض کو مرتبہ شہادت عطا فرما دیا اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما دیا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔